لوٹا وہ ہوتا ہے جو اقتدار میں جا رہا ہو، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس نے سردار لفظ کو جرم قرار دے دیا ہو یا کہا ہو جو لکھے گا وہ مجرم ہوگا۔ آپ سے ہم نے سوال کیا آپ نے قاضی کیوں لکھا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک سینئر جج صاحب، آپ کیا ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ سردار طارق مسعود جسٹس صاحب نے سردار کیوں لکھا ہوا ہے؟ پھر ادب سے گزارش کروں گا، اور میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا، اور میں پھر مزید ادب سے گزارش کروں گا۔ سردار خرم لطیف کھوسہ صاحب، قاضی صاحب کہتے ہیں کہ یہ سردار وغیرہ ہٹا دیں، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آج موسم الحمدللہ بہت اچھا ہے اور الیکشن کی آمد ہے۔ میں اپنے پاکستان کو یہ 2024 توقع کرتا ہوں کہ جو گھٹن کا ماحول تھا وہ ختم ہوگا۔ جہاں تک بات ہے قاضی صاحب کی، قاضی صاحب نے غالباً میں تو صرف قرآن کو کوٹ کروں گا، اور کیونکہ میں مسلمان ہوں تو وہ قاضی لگا لینے سے تو کوئی قاضی نہیں بن جاتا۔ میں صرف یہ گزارش کروں گا، بہت مؤدبانہ گزارش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں نے تمہیں فرقوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا ہے تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے، اور وہ محترم جج صاحب میں بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے ہم نے سوال کیا آپ نے قاضی کیوں لکھا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک سینئر جج صاحب، آپ کیا ان کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ سردار طارق مسعود جسٹس صاحب نے سردار کیوں لکھا ہوا ہے؟ یا آپ نے بلوچستان میں جا کے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ نے سردار کیوں لکھا ہوا ہے؟ آپ یہ ہمیں کیوں پن پوائنٹ کر رہے ہیں؟ یہ صرف آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ ان آئسولیشن، اور آپ نے ایک طرز بنا لیا ہے، ایک طریقہ بنا لیا ہے۔ میں بہت ادب سے آپ سے گوش گزار کر رہا ہوں، یہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ آپ بیونڈ دا پلیڈنگز بات کریں۔ جو اس مدعا کے اندر، جو اس کیس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی گفتگو مناسب ہوگی، لیکن اگر آپ ایسے سوالات کریں گے تو ایسے سوالات کا پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، تو اس لیے اس طرف مت آئیے گا خدا را۔ یہ پہلے بھی بہت آئے چلے گئے، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی، وہ ان کو بھی غالباً یہی گما تھا، اور ججز کا کام ہوتا ہے سننا۔ میں پھر ادب سے گزارش کروں گا، اور میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا، اور میں پھر مزید ادب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو سڑکوں پہ یہ جو لوگ یہاں پہ ہیں نا، یہ جج کرتے ہیں۔ یہ ایک اوپر جج بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو انہوں نے جب کسی کو منصب دیا ہو تو اس منصب پہ آپ اس قسم کا، میں پھر معذرت کے ساتھ اور پھر مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ مہربانی فرما کے ایسی چیزوں سے اجتناب کیجئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے اس ملک کی خدمت کرنے کا، اس ملک کے لوگوں کو انصاف دینے کا، اس ملک میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کا، اس ملک میں ایسی اقدار ڈالنے کا کہ آنے والی نسلیں جو ہیں آپ کو مشعل راہ کہیں۔ اور میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ آپ کا منصب کیونکہ آپ سے تقاضا کرتا ہے، اور آج پاکستان آپ سے تقاضا کرتا ہے، آج پاکستان کے عوام آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، یہ جو اگریس کر رہے ہیں سارے ادارے اپنی اپنی جورسڈکشن کے اوپر، یہ جو ایک قیاس مچا ہوا ہے، ایک بڑے کی طرح اس کو آپ آ کے سنبھالیے، اس کو سمیٹیے، اور کوشش کیجئے کہ آپ کے جو 6-7 مہینے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے، سنہرا موقع دیا ہے اس ملک کی خدمت کرنے کا، اس میں مضبوط اقدار کا قیام کر کے، اور ایک ایسا جوڈیشل سسٹم جس کو بہت ریفارم کی ضرورت ہے، ہمارے لوئر کورٹس میں بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے، ہمارے ہائی کورٹ کے اندر ایفیکٹو چیزوں کی ضرورت ہے، وہ اقدامات کیجئے جو آپ کے ادارے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور میں یہ بھی گوش گزار کر دوں کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس نے سردار لفظ کو جرم قرار دے دیا ہو یا کہا ہو جو لکھے گا وہ مجرم ہوگا، تو اس لیے قانون کے دائرے میں ہی تمام باتیں خوبصورت لگتی ہیں۔ قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہونے کی بات جو ہے وہ صرف آپ اپنی اہلیہ سے کر سکتے ہیں، اور کل سینٹ میں اس کی قرارداد منظور کر کے صدر پاکستان کو بھی بھجوا دی گئی ہے، تو کیا توہین عدالت جو ہے وہ ان اراکین پر لگتی ہے جو الیکشن ملتوی کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ ایک آپ نے ایک اختراع سنی ہوگی، ایک ٹرمینالوجی غیر پارلیمانی زبان، تو میں غیر عدالتی زبان استعمال نہیں کروں گا، اس پہ میں کچھ کمنٹ نہیں کروں گا، کیونکہ اس کا آپ کے عدالتی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو یہ ایک ریمارکس ہیں، اس لیے میری معذرت ہے کہ میں ان چھوٹی باتوں پہ بات نہیں کر سکتا۔ لاہور کا سب سے بڑا الیکشن جو ہے وہ NA 127 میں کہا جا رہا ہے، بلاول بھٹو خود آئے ہیں، تو آپ ان کے مد مقابل ہیں، تو
کیا الیکشن اسٹریٹجی ہوگی اور کیا سمجھتے ہیں کتنی لیڈ لیں گے بلاول بھٹو کے اگینسٹ؟ میں کبھی بھی کسی کے بدِ مقابل اپنے آپ کو نہیں سمجھا. میں ایک عاجز سا بندہ ہوں. جمہور جو عوام ہے ان کا حق ہے جس کو ووٹ دیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ جس کا بھی انتخاب کریں گے وہ اپنی دانست میں صحیح کریں گے, اور اللہ تعالیٰ جس کو موقع دے گا وہی اس ملک کے عوام کی خدمت کرے گا. کاغذات نامزدگی جب این 127 میں جمع کروانے جا رہے تھے آپ کے والد صاحب بھی تھے, تو لوٹا لوٹا کے نعرے لگے تھے, تو کیا غالباً یہ اس کی ڈیفینیشن جو جن کو نہیں معلوم, وہ لوٹا وہ ہوتا ہے جو اقتدار میں جا رہا ہو, جو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو وہ حق بجانب ہوتا ہے اور وہ حق پہ ہوتا ہے. اگر کل میں یہ کہہ رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایک عامر کے ہاتھ سے غلط ہے, تو آج میں کیسے کہہ دوں کہ ایک گھڑی کے کیس میں آپ نے عمران خان کو اندر کر دیا ہے اور آپ سب توشہ خانہ سے مستفید ہوئے ہیں, آپ کے تمام ٹوٹل ٹاپ براس جو ہے وہ توشہ خانہ سے مستفید ہوئی ہے. تو میں یہ کیسے کہہ دوں, میں کیسے کہہ دوں کہ ابھی دن میں کھڑا ہوں تو دن نہیں ہے رات ہے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا. بہرطور وہ ان کی تربیت, ان کی دانست, میرے حساب سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے, مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور آج بھی ہم اپنی آئیڈیالوجی پہ کھڑے ہیں. ہم اپنے جو ہمارے نظریہ ہے اس کے اوپر ہم موجود ہیں, مضبوط ہیں, اللہ کی ذات کی وجہ سے, اس کی رحمت کی وجہ سے, ورنہ ہم تو مٹی کے مادوں ہیں, مٹی سے بنے, مٹی میں جانا ہے. میرا سوال اس طرح کر لیں کہ این 127 سے کیا آپ کامیاب ہوں گے, اور اگر کامیاب اگر میرے رب نے اگر مجھے میرے رب نے سرخ رو کرنا ہوا اور کامیاب کرنا ہوا تو دنیا کی کوئی طاقت میرے رب کے سامنے, اس کے ارادے کے سامنے نہیں آ سکتی.